انشورنس کے بارے میں، اسٹیٹ لائف انشورنس کے بارے میں ایک بندے نے پوچھا ہے، کیا وہ جائز ہے، لے سکتے ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس؟ اب میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس دور میں جو نا زیادہ لوگوں نے چھان بین کر کے کہا کہ یار معیاری جو نظام ہے نا اسلام کا، اس میں تو انشورنس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اسٹیٹ ذمہ دار ہوتی ہے، بیت المال میں لوگ جمع کراتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ، اور جو ہو جاتے ہیں مقروض یا محتاج ان کو حکومت دیتی ہے۔ مگر ان حالات میں جب کہ چور ڈاکو ساری عمر کی کمائی چھین کر چلے جاتے ہیں، محمد تقی امینی صاحب ایک عالم ہے، ایک عثمانی ہے، ایک تقی امینی، ان کی کتابیں ملیں ضرور پڑھیں، جدید مسائل پر انہوں نے بڑی محنت کی ہے، تو ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ جدید معاشی مسائل اور ان کا اسلامی حل، تو اس میں پھر مشرق و مغرب کے علماء کے فتاوے جمع کر دیے، جو خراب بھی ہے ان کے بھی دلائل دے دیے ہیں جو حق میں، اور آخری فیصلہ یہی کیا کہ اس دور میں نا انشورنس کے بغیر چارہ نہیں، یہ ایک تحفظ اور تکافل اجتماعی ہے کہ کچھ نہ کچھ ضمانت ہے کہ لوگوں کو کوئی صدمہ پیش آ جائے تو کوئی جماعت ہو جو اس کی مدد کرے۔ صحیح، چاہے انٹرسٹ ہو اس میں یا نہ ہو، اگر نہ ہو تو وہ بہتر ہے نا؟ نہیں، انٹرسٹ وغیرہ جو نا یہ ایسے جیسے میں آپ کو کچھ چیز میں آپ واپس مجھے پھر زیادہ دے دیں، یہ تو دین میں جائز ہے نا، میں نا پابندی لگاؤں کہ ضرور میں نے لینا، آپ خود ہی پیشکش کر دیں یا خود دے دیں، تو نبی علیہ السلام بھی لوگوں کو قرضہ جب ادا کرتے تھے تو زیادہ دیتے تھے، مگر اس کو شرط کے طور پر کہ ضروری یہ نہیں کرنے دیتے تھے کہ یہ سود ہو جاتا، دیتے وقت اگر وہ 100 کی بجائے 150 دے دے تو کہتے یہ تو نیکی کی بات، اس نے بھی احسان کیا۔ اس کو سرا کہتے ہیں، امام خمینی اور سب لوگوں نے لکھا کہ یہ تامین جو ہے نا، تامین عربی میں اس کو کہتے ہیں نا کہ حفاظت کا ایک ذریعہ، تو یہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، جو لوگ وہ اپنی طرف سے کمپنی دیتی ہے دیتی رہے۔ اچھا، تو یہ یعنی کہ فرق چیز ہے، سود نہیں ہے یہ؟ نہیں، اس کو نا سود کے نہ کوئی سود کے نیت سے جمع کرائے، وہ کہے کہ سارے لوگ اکٹھے کرتے رہے فنڈ، کسی کو مصیبت پیش آ جائے گی تو یہ پھر امداد ہو جائے گی، وہ زیادہ بھی دیتے ہیں بے شک، اس میں کوئی حل نہیں۔ ہاں، یہ اسی طرح کی بات ہے نا جیسے حضور نے بھی کیا، دین میں عرب میں پہلے بھی تھا اخلاق کا، کہ جب کسی شخص سے غلطی سے قتل ہو جاتا تھا تو اس کی دیت پھر اسلام نے کہا کہ 3 قسطوں میں 3 سالوں میں دو، اور وہ آدمی نہ دے جس سے قتل ہوا کیونکہ اس کی بھی نیت قتل کی نہیں تھی، وہ پھر پورے خاندان کے بالغ مردوں پر بانٹ دیا جاتا تھا، اس کے سارے دادے کی اولاد پر وہ 3 سالوں میں وہ اکٹھا کر کے دے دیتے تھے، اور جب یہ خاندان کا نظام کچھ ڈھیلا پڑ گیا تو حضرت عمر نے دیوان بنا دیا، پھر دفتر کہ پورا محکمہ، یہ کمپنی جس میں وہ ملازمت کرتا نا، وہ اپنی تنخواہوں سے روٹی کرا کر اس کی مدد کرے، تو یہ کسی طرح کی صورت تھی، سب لوگوں کو تحفظ حاصل تھا۔ صحیح ہے، صحیح۔ اچھا، اس میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ گیم آف چانس ہے، کہ آپ پیسے دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں، اگر آپ کو یہ حادثہ پیش آ گیا تو آپ کو پیسے ریٹرن ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں، وہ جو ہے جو ہوتا نا قمار یا جوا، وہ یہ علماء نہیں سوچتے کہ اس میں تو سارا جاتا بھی رہتا نا، کبھی آیا کبھی سارا چلا گیا، جوا وہ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا کہ اس کی رقم محفوظ ہے، کسی طرف نہیں جائے گی، مگر وہ کمپنی یا ادارہ جو ہے نا اکٹھا کر کے کاروبار کر کے جو جی چاہے کر کے اس کو زیادہ دے گی اپنی طرف سے۔ نہیں، لیکن ہمیشہ تو نہیں دیتی نا، صرف تب دیتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے بندے کے۔ ہاں، یہ تو ہوتی ہے، ان کی ساری آپس میں صلح ہی اس بات پر ہے کہ حادثہ جس کو پیش آئے گا اس کی مدد کرے گی۔ اچھا، ٹھیک۔ یہ جو اصل ہو ہے نا چیپٹر کا اس میں آتی ہے، یہ شروط وغیرہ کی بات نہیں، صلح کی ہے کہ لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا، صلح کر لی ہے کہ اس طرح بھیا جس کو ہم نے سے حادثہ پیش ہے اس کی مدد کریں گے۔ چلیں، صحیح ہے۔